اسی حال میں 4 آدمی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مددگار بن کر پہنچے، جن کا سردار طرطاح بن عدی تھا۔ حر بن یزید نے چاہا کہ انہیں گرفتار کر لے یا واپس کر دیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ میرے مددگار اور رفیق ہیں، ان کی ایسی ہی حفاظت کروں گا جیسے اپنی جان کی کرتا ہوں۔ تو حر بن یزید نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کوفہ کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے بتلایا کہ کوفہ کے جتنے سردار تھے ان سب کو بڑی بڑی رشوتیں دے دی گئیں، ان کے تھیلے بھر دیے گئے۔ اب وہ سب آپ کے مخالف ہیں، البتہ عوام کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود جب مقابلہ ہوگا تو تلواریں ان کی بھی آپ کے مقابلے پر آئیں گی۔ طرطاح بن عدی جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں آ کر شامل ہوئے تو آپ سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کے ساتھ تو کوئی قوت اور جماعت نہیں، اگر آپ کے قتال کے لیے حر بن یزید کے موجودہ لشکر کے سوا کوئی اور نہ بھی آئے تب بھی آپ ان پر غالب نہیں آ سکتے، اور میں تو کوفہ سے نکلنے سے پہلے کوفہ کے سامنے آپ کے مقابلے پر آنے والا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر آیا ہوں جس سے پہلے کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ ایک بالش بھی ان کی طرف نہ بڑھیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اپنے پہاڑ آجا میں ٹھہرا دوں گا جو نہایت محفوظ قلعہ جیسا ہے۔ ہم نے ملوک غسان کے مقابلے میں اسی پہاڑ میں پناہ لی تھی اور ہمیشہ کامیاب ہوئے۔ آپ یہاں جا کر مقیم ہو جائیں اور پھر وہاں سے قبیلے طے کے لوگوں کو بلائیں، بخدا 10 دن بھی نہیں گزریں گے کہ اس قبیلے کے لوگ پیدل اور سوار آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اس وقت اگر آپ کی رائے مقابلے ہی کی ہو تو میں آپ کے لیے 20,000 بہادر سپاہیوں کا ذمہ لیتا ہوں جو آپ کے سامنے اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور جب تک ان میں کسی ایک کی آنکھ بھی کھلی رہے گی کسی کے مجال نہیں کہ آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو جزائے خیر عطا فرمائے، مگر ہمارے اور حر بن یزید کے درمیان ایک بات طے ہو چکی ہے، اب ہم اس کے پابند ہیں، اس کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ طرطاح بن عدی یہ رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ سامان رسد لے کر دوبارہ آنے کا وعدہ کر گئے، اور پھر آئے بھی، مگر راستہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ اس طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چلتے رہے اور نظر بنی مقاتل تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ کو ذرا غنودگی آئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار ہوئے۔ آپ کے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ عنہ نے سنا تو گھبرا کر سامنے آئے اور پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ اس پر صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل، اس ذات کی قسم جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادے نے عرض کیا پھر ہمیں کیا ڈر جب کہ ہم حق پر مر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر روانہ ہوئے، مقام نینوا تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سلام بھی نہ کیا، اور حر کو ابن زیاد کے خط پہنچایا جس میں لکھا تھا جس وقت تمہیں میرا خط ملے تم حسین رضی اللہ عنہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی پناہ کی جگہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پانی نہ ہو، اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے
تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے زہیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ زہیر نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریا سے فرات کے کنارے پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ ہمیں وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں۔ آپ نے پوچھا یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ عقر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ عقر کے لفظی معنی ہے ہلاکت کے۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے بڑی کوشش کی کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، لیکن ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل جائے تو واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر لائے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ بہرحال عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح بھی ہے، فلاح بھی ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذی جوشن نے کہا کہ کیا آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلہ پر آ جائیں؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف کریں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر ذی الجوشن ہی کے ہاتھ
عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر بن جاؤ۔ اس خط میں یہ تھا: اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو، والسلام۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں اور اس کی پھپھو زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان رضی اللہ عنہم بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گئے۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے۔ تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی لعنت۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیام پہنچایا گیا۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر اس محاذ پر محرم کی 9ویں تاریخ کو پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو کی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت اور نماز اور دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی اور واپس ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ اس کے بعد فرمایا: میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شعار اور نیک نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے: واللہ
ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہیں، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن اوسجہ نے اسی طرح کی ایک جوشیلی تقریر کی کہ جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے چلا کر رونے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام رات تہجد، دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ اور ایک روایت کے مطابق ہفتے کا دن تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر کے سامنے آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر مقرر کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے بھیجا گیا تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر بآواز بلند فرمایا، لوگو میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کر سکوں جو میرے ذمہ ہے، اور تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو اس میں تمہاری فلاح و سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم لوگ میرا عذر قبول نہ کرو تو پھر ٹھیک ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، اپنے شرکاء کو اپنے ساتھ شریک کر لو اور بالکل مجھے مہلت نہ دو۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یہ کلمات بہنوں اور عورتوں کے کان میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں، آوازیں رونے میں بلند ہونے لگیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان کو نصیحت کر کے خاموش کریں، اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن عباس پر رحم فرمائے، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا، ایک درد انگیز اور نصیحت آمیز، بلیغ اور بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا و درود اسلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے اور اول المؤمنین ہے؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ مشہور حدیث نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
اور میرے بھائی حسن کو سیدہ شباب اہل جنہ قرۃ عین اہل سنہ فرمایا۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ بے شک یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رؤسائے کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیش بن ربیعی، اے حجاز بن ابحر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں پورا اترتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے؟ واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد زہیر بن قین یہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زہیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ زہیر نے پھر کہا، ظالموں، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نمٹ لیں۔ بخدا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید جو تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کے مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کے خنزیر ڈبکیاں لگاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کافی لوگ مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسجہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایک وصیت میں کرتا ہوں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک زندہ ہو
ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کمک طلب کی اور شیس بن ربیع سے کہا کہ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو، ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں، ان سے قتال کرتے ہو؟ سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو؟ تو عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت امام کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت زہیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ رہا تھا، اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے کہ میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کم بخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی کا کیا مزہ؟ اور ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائے گئے۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا یا عمّا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا، کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا دوسری طرف لوٹ جاتا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلے کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنو اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔
آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے۔ اہل تاریخ نے کہا ہے کہ وہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے، اس کو خود شدید زخم لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرہ سے محروم ہو، اور وہ اس قوت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یک بارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا، اور ابن رسول اللہ خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ فرضی اللہ عنہ وارضاہ ورزقنا حبہ وحب من والدہ۔ حضرت حسین اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر یعنی حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن حمید بن مسلم نے کہا سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو اور جبکہ وہ مریض بھی ہے۔ شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نہ کرے۔ ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کو اہل غازریہ نے 1 روز بعد دفن کیا۔